حضرت یوسف اگر جن اندھیرے گلیوں میں گزر جاتے تو اجالا ہو جاتا تھا، مگر رب عزت کی قسم حسن مصطفیٰ کا وہ ہے، حسن مصطفیٰ کا وہ ہے۔ آج بھی 1450 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے، آج بھی حسن مصطفیٰ کا یہ کمال ہے، اگر کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو اللہ اسے اکثر رضا سے تاج الشریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ وہ ہے، اگر کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو احمد رضا سے اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ وہ ہے، اگر دل میں اتر جاتا ہے تو علاؤالدین سے کریئر کا صابر پاک بنا دیتا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ وہ ہے، اگر معین الدین اسد کے دل میں اتر جاتا ہے تو اللہ کا سلطان خواجہ غریب نواز بنا دیتا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ اگر عبد القادر کے دل میں اتر جاتا ہے تو وہ اسے آیا بنا دیتا ہے۔ تمام تعریفیں میرے آپ کے پروردگار ہی کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ انگنت درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت شمع بد میں ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ شاعر نے لکھا ہے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی گی دنیا تو وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا تو وفا صدیق اکبر کی۔ اے میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کے پیارے پیارے دیوانوں، آج آپ کے سامنے میں نے جس آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اسی پر چند منٹ کو شائع ہوئی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، اللہ ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، تو صحابہ انہیں کہتے ہیں جو حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ صحابہ انہیں کہتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنہوں نے ایمان کی حالت میں نصیحتوں کو سماعت کیا ہے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا کی گفتگو کو اپنے کانوں سے سماعت فرمایا ہے، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولے انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ جو حضور کی محفل میں بیٹھے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی گفتگو کو سماعت کیا۔ سبحان اللہ، اے میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کے پیارے پیارے دیوانوں، صحابہ انہیں کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کا دیدار فرمایا، رخ انور کا دیدار کیا۔ اب ذرا ملاحظہ کریں کہ صحابہ کی شان کیا ہے۔ ساری دنیا کے جتنے بھی تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، ان سب کی اللہ اکبر ساری نیکیاں بھی ملا کے صحابہ کرام کی ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی ایک نیکی کو اللہ عام جو ولی ہیں، نیک ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، صالحین ہیں، ان سب کی ساری نیکیاں صحابہ کرام کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا حدیث پاک کا ملاحظہ کریں، صحابہ کی شان کیا ہے۔ میرے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا، اے لوگو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ آقا کریم نے فرمایا ایک حدیث پاک میں، میرے صحابہ سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے۔ حضور فرماتے میرے صحابہ سے پیار کرنا مجھ سے پیار کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت، صحابہ سے بغاوت کی اس نے حضور سے بغاوت کی۔
اور جو حضور سے بغاوت کرے ذرا بتائیں تو صحیح کہ اس کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتا. ذرا اور توجہ قریب کریں، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. اب ذرا صحابہ کرام کی شان کو قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بیان فرما صحابہ کرام کی شان کیا ہے؟ تو قرآن بیان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے وہ. ذرا زور سے بولو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. سبحان اللہ، کیا پیاری شان ہے صحابہ کرام کی کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، خود رب فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں. ذرا بتائیں تو صحیح کہ صحابہ کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ مگر قربان جائیے اور توجہ ذرا میرے قریب کیجئے. رب کی عزت کی قسم ہم سب کا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ساری دنیا میں میرے رب سے بڑا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ، میرے رب سے بڑی کسی کی شان نہیں ہے. ذرا بولے محبت سے سبحان اللہ. میرے رب سے بڑا کسی کا مقام نہیں، اس لیے کہ دنیا میں جسے بھی عزت عطا فرمائی ہے میرے اللہ نے عطا فرمائی ہے، جسے بھی شان عطا فرمائی میرے آپ کے پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے، جسے بھی رتبے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جسے بھی شان عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، میرا کریم اللہ ہے، میرا رحیم اللہ ہے، اور وہ ایسا میرا رب ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا، وہ اکیلا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا توجہ دیں، اس رب کے عطا کرنے سے سب سے بڑی شان اگر کسی کی ہے انبیاء میں بھی تو سبحان اللہ میرے نبی بھی ہے. انبیاء میں سب سے بڑی شان اگر کسی کی ہے تو وہ میرے آپ کے آقا کی ہے. یہ میں نہیں، یہ 14ویں صدی کا مجدد حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے سب مل کر بولیں گے سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی. زور سے سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. مگر ذرا تھوڑی توجہ بھی دیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اور انبیاء سے محبت نہ کریں، اس لیے کہ انبیاء سے محبت اللہ ہی سے محبت ہے. انبیاء کی عزت یقیناً اللہ ہی عزت ہے، انبیاء سے پیار یقیناً اللہ ہی سے پیار ہے. اس لیے کہ سبحان اللہ انبیاء کی شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، رتبہ بڑا ہے. اے میرے کریم آقا علیہ التحیۃ و ثنا کے پیارے دیوانوں، ذرا توجہ میرے قریب جے. سبحان اللہ. حضرت یوسف سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، مگر قربان جائیں حضرت یوسف کے بارے میں روایات میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت یوسف اگر اندھیری گلیوں میں گزر جاتے تھے ان گلیوں میں اجالا پھیل جاتا تھا. حضرت یوسف اگر اندھیرے راستوں میں گزر جاتے تو اس میں اجالا ہوتا تھا. سبحان اللہ. یہ حضرت یوسف کا کمال آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. حضرت یوسف کے لیے مصر کی عورتوں نے بجائے نیبو کے اپنی انگلیوں کو کاٹ اپنی انگلیوں کو. کیا حضرت یوسف کا حسن ہوگا کہ جن عورتوں نے اس حسن کا فریفتہ ہو کر، اس حسن کا فیض پا کر کے اللہ اکبر، جن عورتوں نے اپنی نیبوؤں کی جگہ انگلیوں کو کاٹا ہو، نیبوؤں کی جگہ انگلیوں. کیا حسن ہوگا حضرت یوسف کا. سبحان اللہ.
مگر قربان جائیے حضرت یوسف کے حسن میں فریب ہو کر عورتوں نے اتفاق سے انگلیاں کاٹی تھی، مگر رب کی عزت کی قسم یہ حضرت یوسف کا حسن تھا کہ ان کی اللہ اکبر حسن کے لیے مصر کی عورتوں نے انگلیوں کو کاٹا، میرے نبی کے حسن کے لیے اتفاق نہیں ہے بلکہ عشق ہے عشق۔ کبھی جنگ بدر میں گردنیں کٹا رہے ہیں غلامان مصطفیٰ، کبھی جنگ احد میں گردنیں، کبھی جنگ خندق میں گردنیں، کبھی جنگ تبوک میں گردنیں، اے میرے آقا کے پیارے پیارے جوانوں، کبھی جنگ خندق میں کبھی جنگ احد میں گردنیں کٹ رہی ہیں۔ عاشق رسول کہتے ہیں، عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ، مصر میں کٹی یوسف کے لیے انگشت زنا، یوسف کے لیے کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے آقا میرے پیارے کریم آقا کا وہ حسن ہے کہ جس میں فریبتہ ہو کر کبھی جنگ بدر میں گردنیں کٹ رہی ہیں، کبھی جنگ خیبر میں گردنیں کٹ رہی ہیں، کبھی جنگ احد میں، کبھی جنگ تبوک میں گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سنا حضرت یوسف اگر جن اندھیرے گلیوں میں گزر جاتے اجالا ہو جاتا تھا، مگر رب کی عزت کی قسم حسن مصطفیٰ وہ ہے، حسن مصطفیٰ وہ ہے۔ آج بھی 1450 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے، آج بھی حسن مصطفیٰ کا یہ کمال ہے، اگر کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو اللہ اسے اکثر رضا سے تاج الشریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ وہ ہے، اگر کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو احمد رضا سے اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ وہ ہے، اگر دل میں اتر جاتا ہے تو علاؤالدین سے کریئر کا صابر پاک بنا دیتا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ وہ ہے، اگر معین الدین حسن کے دل میں اتر جاتا ہے تو اللہ کا سلطان خواجہ غریب نواز بنا دیتا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ اگر عبد القادر کے دل میں اتر جاتا ہے تو وہ اسے آیا بنا دیتا ہے۔ حسن مصطفیٰ وہ سبحان اللہ اگر نعمان ابن ثابت کے دل میں آ جائے تو اللہ اکبر کا امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیتا ہے۔ حسن مصطفیٰ وہ ہے اگر اللہ اکبر امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کے دل میں اتر جائے تو ائمہ اربعہ میں ان کا خطاب کر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن مصطفیٰ وہ ہے اگر حسین اعظم کے دل میں اتر جائے تو شہید اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ حسن مصطفیٰ وہ ہے، حسن مصطفیٰ وہ ہے اگر حضرت امیر حمزہ کے دل میں اتر جائے تو اللہ انہیں سید الشہداء بنا دیتا ہے۔ حسن مصطفیٰ وہ ہے اگر علی کے دل میں اتر جائے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم بنا دیتا ہے، شجاع قلم بردار بنا دیتا ہے۔ حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ اگر حضرت عثمان غنی کے دل میں اتر جائے انہیں سخاوت قلم بردار بنا دیتا ہے۔ حسن مصطفیٰ وہ ہے اگر حضرت عمر کے دل میں اتر جائے تو انہیں عدالت کا شہسوار بنا دیتا ہے۔ حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ اگر ابو بکر کے دل میں اتر جائے تو انہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بنا دیتا ہے، ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے۔